میدان جہاد وچ او بندہ جڑا نا فضیلت تھوڑے تے لے جا کے ورنہ تھوڑے نال کوئی نہیں مل سکتا. یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا ان دنوں کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ 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 پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس کی کتنی فضیلت ہے. اور آگے آپ نے مجموعی لفظ بولا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک یوم عرف دی صبح تو لے کے یوم عرف پھر وہی لفظ بولیا حج دا دن، اس کی صبح تو لے کے صبح دی نماز تو لے کے تے 13ویں دی عصر تک یہ 5 دن بن گئے. یہ یوم تشریق کی نماز تے تکبیراں پڑھنی ہوئی ہیں. ہر فرضی نماز تو بعد با آواز بلند ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ بھی سمجھے پہ کسی کہ اللہ کے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں، کمال ہو گئی ہے، توجہ کرو. تو فرمایا ان دنوں کی بہار بہت بڑی فضیلت ہے، ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک اور بھی علماء کرام نے ایک جزی رکھی ہے، لکھی ہے کہ یوم عرفہ جو ہے نا عید والا دن سادہ یوم عرفہ، اس دن میدان عرفات والے دن حاجی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وقوف کا نام ہی آپ نے فرمایا حج ہے. صبح زوال تو لے کے شام غروب ہونے تک اتنے پہنچنا ضروری ہے. 1 منٹ بھی کوئی پہنچا جہاں نہیں پہنچیا بندہ کہ میں تو مدینے بیٹھا رہا بھی اللہ نہ کرے، آج ہی اس کا ساکت ہو گیا، آج ہی نہیں فرض ہی اس کا رہ گیا. پھر اتنے جڑی جزی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کسی مجبوری میں نہیں پہنچ سکیا، نیت اللہ جانتا نا کسی مجبوری میں نہیں پہنچ سکیا تو وہ دوسرے دن اتنے پہنچ گیا تو اس کا بھی حج ہو جائے گا. اللہ نے ایک گنجائش کے سارے سال میں دیتی ہے کہ وہی رات بن جائے گی، یعنی انہیں سمجھو کہ وہی رات نامی دی تو وہی رات نامی دے گا. تم راتوں یہ تھوڑی فضیلت واسطے تاکہ سارا سال ضائع کسی طرح ہو جائے. انسان ہے، انسانوں کے نال حادثے پیش آ سکتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا، کسی طرح حادثہ بڑھ گیا، یا کوئی مطلب بے ہوش ہو گیا، یا مطلب اس طرح کا واقعہ نہیں جا سکتا تو اس واسطے گنجائش ہو سکتی ہے کہ چلو وہ دوسرے دن بھی حاضری دے چھٹے نے اس کی تو وہ حج قبول ہو جاتا ہے. عام لوگ سارے استاد فرماتے ہیں حج دے چل جاتے ہیں، مطلب پہلے حج دے کوئی مسائل سیکھ کے نہیں جاتے. فرماتے ہیں حج دے 3 فرض ہیں تے 7 واجب ہیں. کسی حاجی کو میں پوچھ رہا کوئی نہیں تو موڑ میں تکی کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں سب تو پہلی شرط ہے ایمان. شرکیہ عقیدہ کوئی حج نہیں، شیعہ تے کوئی حج نہیں، مرزیہ تے کوئی حج نہیں، داریہ تے کوئی حج نہیں، کمیونسٹ تے کوئی حج نہیں، یہودی ہے کوئی حج نہیں، عیسائی ہے کوئی حج نہیں، سکھ ہے کوئی حج نہیں. ایمان شرط ہے. ایمان کا کلمہ اسلام پڑھ کے شرک کرتا مشرک ہے. قبروں کی پوجا کرنے والا کوئی حج نہیں. مولا علی فرماتے علی کا نام دے لیکن علی کی بات نہیں مانتے. دوسری شک فرماتے ہیں حضرت علی پہلا عقیدہ درست ہونا، دوسرا اللہ دی رضا ہوئے اے نہ ہوئے لوگ کہ نہ کر حج نہیں کرتا یا چل کھا دیا حجی لوگ. دوسری شرط ہے اللہ کی. تیسری شرط ہے مال دولت حق حلال دی ہوئے، اس دے حق دی صفائی کا پیسہ نہ ملیا ہوئے. سمجھ گئے میرا اشارہ؟ حق حلال دی کمائی ہوئے، اس دے گڑ بڑ دے کوئی حصہ نہ پیا ہوئے، ورنہ حج ضائع ہو جاتا. یہ ذکر لوگ توجہ نہیں کرتے. بہرحال مسئلے فلسفہ آ جاتے ہیں تو ضرور کرتے ہیں. بات یہ عقیدہ بھی درست ہونا شرط ہے، اللہ کے رضا ہونا بھی شرط ہے. تے مال استعمال کرنا اس دے وچ بھی پاک حلال طیب مال ہونا یہ بھی شرط ہے. یہ بھی شرط نہ ہوئے گی تو پھر اور اگر کہیں تو فرض رہ گیا، کہیں تو واجب رہ گیا کہ پتہ ہی نہیں. نماز میں واجب رہ جائے سجدہ سال کرنا ہوتا نہ کریے تو نماز نہیں ہوتی. اتنے جڑا واجب رہ گیا کہ پتہ ہی کوئی نہیں تو حاجی نہیں ہے. اللہ خیر چلا.
اسی اپنی زبان میں آخر ہیں عربی میں دم پی گیا، انجنا دم بھی سمجھ نہ آئے تو کفارہ پی گیا، کفارہ ادا کرے گا تو بات بنے گی، کفارہ اس ادا کرنا کوئی نہیں، حاجی نہیں ہونا زیادہ۔ تو شیخ فرماتے آئے ظالموں پہلے سکھ کے تاں جایا کرو، پہلے سکھو تاں جا۔ چل یہ ساری دین دے مسائل ہیں، سمجھائے کہ لیکن اگے چلتے ہیں تھوڑا جا موضوع اپنا چلانے ہیں۔ انہاں دنوں کے بہرحال بہت بڑے فضائل ہیں، اس طرح کی توجہ ہی نہ کرتے بس قربانیاں کے پیچھے دوڑ لان کے مگر وہ نماز ایک بھی نہ پڑھن، سبحان ہے، افسوس ہے، وہ واجب ہے، فرض ہے، فرض چھٹی پھرتا وہ گاں بیل لیلا بکرا اونٹ وغیرہ ہوتی جناب وہ تصویریں چڑھا کے لٹ دیتے چڑھتا پیا پڑھتا ہے کہ نماز یہ مسیحی نہیں ہے، اور اس کی قربانی کا کی فائدہ ہوئے گا؟ دس بعد گوشت کھان کے نظریہ ہوتا، بعد کا نمود و نمائش کا ہوتا، بعد کا ریاکاری کا ہوتا، بعد کا لوگ یہ نہ کر قربانی نہ نہیں کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایتھوں ویکھدا ہوں تیرے دل کا نیت کی اچھا کہ آ جاؤ یہ تو بابے ٹیک لا کے بعد تو پھر تو گل ڈکتی ہے تو تسی بھی ٹیک لا کے بہت پیچھے ہو تو جتنا نیڑے پو گے نا اتنا فائدہ ہوگا۔ اچھا جی بہرحال ان آیتوں کے اندر ایک اور اللہ پاک نے نبی کا امتحان ہے، امتحان موٹے موٹے تو گن کے دستا جس طرح موٹے موٹے پہلا امتحان گھر تو شروع ہو گیا، ابے تو شروع ہو گیا، ابے گھروں کٹ چڑیا امتحان شروع ہو گیا، دوسرا امتحان اگ دے وچ جانا پی گیا پرواہ نہیں، تیسرا امتحان ودما جنابت ہوئی، چوتھا امتحان اولاد کوئی نہ اللہ نے بچہ دے دیتا ہے، پھر یہ امتحان ہے جاؤ انہیں چھڑ کے آ جاؤ جی تیاری پڑی ہوتا اتنے جانا چھڑ۔ پنجواں امتحان چھوٹا بچہ ذرا دوڑنا چھوڑا جگہ ہو گیا نا 8-9 سال کا ہوں چھوڑا آ کے پھاڑ لو دبا کرو، یہ موٹے موٹے نہ دستے یہ کوئی معمولی ہے۔ تابعت اللہ نے فرمایا خلیل اللہ، خلیل اللہ ایک نام ہوتا ایک لقب ہوتا، یہ انہوں کا خلیل اللہ لقب ہے۔ آدم علیہ السلام کا نام ہے آدم علیہ السلام، لقب ہے صفی اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کا نام آیا تو نام کا نوح ہے، لیکن لقب نجیح اللہ، انہوں نے اللہ نے نجات دیتی جب او پانی چڑھیا تے شہر تے پہاڑی ڈوب گئے تھے، نجیح اللہ انہوں کا لقب بنتا ہے۔ اور اسی طرح اسماعیل نام ہے ذبیح اللہ، انہوں کا لقب بن گیا، ذبح کیتا گیا، اللہ کی طرف حکم آ گیا کھا لیا چڑھ گئے اسے ذبح، تو اللہ نہیں ہون دیتا تو اس کی مرضی ہے، لقب ہے انہوں کا ذبیح اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نام موسیٰ ہے علیہ السلام، لقب بن گیا کلیم اللہ، اللہ نے نال گلاں کر دی، ہر بندے دے واسطے کی بات ہے اللہ نال گلاں کر دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ، کلمۃ اللہ انہوں کا لقب مل گیا مسیح۔ اچھا آگے فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے لقبہ کے انتہا کر آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو ابراہیم ہے، کا نام ہے خلیل اللہ، کہ اس طرح کا خلیل ہے اس طرح ایسی اس کی گہری دوستی ہے، اس کے پیچھے مرن مران واسطے بھی تیار ہے، یہ اسلام لفظ بولتے ہیں، اس کے واسطے خیر مارن واسطے بھی تیار ہے، خیر کھان واسطے بھی تیار ہے، خون دین واسطے تیار ہے، اس طرح کا تعلق نہ تھا۔ تو اس واسطے یہ خلیل اللہ نے لقب دیتا نا ابراہیم خلیل اللہ، اس دن کا خاص کر کے 4 چیزاں پڑھنے جائیں تا خلیل اللہ کا مل جائے، یہ نہیں مل جائے خلیل۔ تو فرمایا ایک جان اللہ کے حوالے کر دیتی، قربا نفسہ الی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا، اب اٹھا سکتے سیدھا سکتے اودھا سکتے، جس طرح چاہے ہساوے چاہے کرواوے، جس طرح چاہے بس وہ سپرد اپنے آپ کو کر دیتا۔ وطن بھی اللہ کی ذات واسطے چھوڑ دیتا، وطن چھوڑنا اپنا علاقہ چھوڑنا صرف اللہ کی رضا واسطے ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی معمولی مسئلہ ہے۔
پھر اپنی اولاد بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دینا کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ مجھے خلیل اللہ کب مل گیا؟ پھر آگے میں جانا پہ گیا اس کی ذات کے واسطے، اس کے دین کے واسطے. مجھے لقب مل گیا خلیل اللہ کا. بچہ پیدا ہویا بڑھاپے کی عمر کے اندر، ان ابو بزرگوں نے بچہ پیدا ہو جائے تو قدر تو اس وقت ہونی ہے نا. ہوں بچہ پیدا ہویا تو پھر خوشی پہلے نہ ہوئے. تو پھر فرمایا انما پتروں جنگل کے اندر چھڑ کے آ جاؤ، فلاں جگہ تے چھڑ کے آ جاؤ جس نہ کوئی بندہ تے نہ کوئی بندے کی ذات تے نہ کوئی پانی تے نہ کوئی جانور تے نہ کوئی چیز، کالے پہاڑ. یہ تھوڑا ملا جتنی خلیل اللہ تعالیٰ کا مل گیا. پھر بچہ چلن پھرن کے قابل ہو جاوے تو پھر ان شراحت میں پڑھ لو، ذبح کرو تو دیر میں نہیں لگی کہ فرشتہ بھی نہیں بھیجیا. خواب ہی آئی ہے انیت مخو کا منظر مازہ ترا، خواب ہی آئی ہے. ان میں نہیں آ گیا یا اللہ کوئی اور حکم چا بیج پتر کے بجائے کوئی نہ. گویا کہ اس طرح اللہ نے حکم دیتا کہ پہلے ہی تیار ہے حکم کی تعمیل کرنا. کچھ قربانی دے مسائل ہوتے ہیں، کچھ قربانی دے فضائل ہوتے ہیں. وہ تو اگوں بیان کرا گے نا نال نال، ایک کیونکہ ترجمہ نہ رہ جاوے. کچھ فضائل تھوڑے سامنے عرض میں کر دیتے ہیں. تے مسائل جو بہت سارے ہوتے ہیں، سارے بندے کو عادت ہے ماشاء اللہ درس میں بھی نہیں پہنچنا تے جمعے والے دن بھی آنا تے جمعے کے تقریر کا ختم ادو خطبہ شروع ادو نہ بھی سنتا نہیں تھی. کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب امام خطبہ شروع کرے لا صلاۃ ولا کلام، اس وقت نہ کوئی نماز ہوتی ہے نہ کوئی بات جائز کرنی ہے. کسی نے بات کرنی بھی ہے تو اشارے دار، کسی نے چپ بھی کرانا، گل نہیں کرنی ہو چپ کر، ورنہ تمہیں ہوتا نال کا گناہ دار. لال مجدد جتنے بھی یہ پڑھے لکھے ہیں یہ سب تو پیچھے ہوں گے، سب تو پہلے نسلی کریں گے. اللہ کے بندے اللہ کے نبی کا فرمان سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب تو پہلے نمازی آوے نا جمعے والے دن اونٹ قربانی کرنے کا ثواب، دوسرے نمبر تے آوے گائے قربانی کرنے کا ثواب، تیسرے تے آوے بکری قربانی کرنے کا ثواب. اس تک آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ثواب لے گئے، مرغی کے انڈے تک ایسی کوئی نہیں. دوسرا آپ نے فرمایا کوئی نماز بھی ہوئی جیڑا پہلے آ کے صف تے بہ جاوے وضو کر کے، اس کے بعد فرشتے دعاواں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اے میرے بندے جڑے آ گئے نا ان واسطے تسی دعاواں کرو اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ. اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی حالت رحم فرما. کیسی خوبصورت دعا، فرشتے دعاواں کر رہے ہیں سارے واسطے. یہ سمجھدار جڑے ہم جانا گھڑیاں نو ویکھ دیا پھر کوئی مولوی جی کتنے بجے جماعت کھڑی ہونی، اندازہ لا عقل دا بھائی اتنے بجے جانا کہ جتنے بجے جماعت کھڑی ہونی ہے. کہ پہلے کہ مسجد میں 5 منٹ جا کے بہ نہ جاوی، کیوں وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. لیکن پہلے آ بیٹھے لوگ بے وقوف ہے کہڑے پاسے پہ جانا ہے ذرا سمجھے پہ میں تقریر پہ کرنا سواب نہیں ہوتا. توجہ کرو بھائی. اللہ پاک فرماتے نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو پھر خطاب کر کے نا فرمایا ایک انداز جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ نے وہ انداز ہی بیان کر دیا، وہ انداز بھی بیان کیا، وہ لہجہ بھی بیان کیا. اللہ کو پسند بنا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، البتہ باقی اساں دتا ابراہیم علیہ السلام رشدہ اس کا رشد من قبل نبوت ملن تو پہلے یہ چیز مل گئی ہے. رشد کس نواتے ہیں عربی کے اندر رشدہ بہت بڑی پہاڑ کی چٹان ہوئے کسے کو ہل نہ سکے. ابراہیم خلیل اللہ بھی اتنا مضبوط حق دے ہوتے پوری دنیا مل کے دل لا لیا ہے، حق دے ہوتے اس کو ہٹا نہیں سکے. رشد نے ایک اور معنی کرنے کا جنہوں اللہ نے عقل اتنی دیتی ہوئے، سمجھ اتنی دیتی ہوئے، دلائی اتنی دیتی ہوئے،
وہ حق تے باطل دے درمیان خود ہی فیصلہ کر لوے، کسی کو پوچھن دی بھی لوڑ نہ پوے۔ اس واحد رشد اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے پیغمبر کو رشد دے دیتی، اسے دے وچوں ملے بنیا مرشد بھی۔ مرشد کا معنی بھی یہ ہوندا سیدھا رستہ وکھاؤن والا، نبیاں والا رستہ وکھاؤن والا، رحمان والا رستہ وکھاؤن والا۔ جہے مرشد نو آپ ہی پتہ نہ ہوئے لے کہڑے پاسے جانا، وہ بھی مرشد بنے پھرتے نا۔ مرشد وہ ہوتا ہے جہاں سیدھا رستہ دسن والا ہوئے، سب تو بہترین رستہ اللہ دے قرآن والا، جہاں اللہ دا قرآن سناتا ہوئے، سب تو بہترین وہ مرشد ہوتا ہے۔ جہاں سچا مرشد ہوئے وہ اللہ دا لوگاں نو قرآن سناندا ہے۔ محمد رسول اللہ تو بڑا مرشد دنیا تے نہ کوئی آیا ہے تے نہ کسی نے آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا قرآن لوگاں نو سنایا ہے۔ ایسا مرشد وکھاؤ تے صحیح، سادہ مرشد کملی والا، سادہ مرشد امام الانبیاء، وہ ظالم آخر مرشد نہیں ملتے، پیرا نہیں ملتے۔ پیر کا لفظ فارسی ہے نا، پیر کا معنی لفظ بوڑھا آدمی، پیر کا معنی سمجھ لو، فارسی کے اندر پیر آدمی بوڑھے آدمی ہے۔ یہ تو کی ہے پیر صاحب، پیر صاحب اصلی عربی کے اندر معنی کرتے ہیں۔ پیر کا معنی مرشد، مرشد کا معنی ہوگا مرشد اکیم جڑے بڑے پھرتے انہاں نوں مرشد دے معنی دا کوئی نہیں ہے۔ نقلی پیر بڑے پھرتے تے سانوں آندے نے پیراں نوں نہیں، اسی تے پیراں نوں بھی منتے ہاں، اسی تے فقیراں نوں بھی منتے ہاں، اسی تے بزرگاں نوں بھی منتے ہاں۔ اگر ہوندا پیر فقیر بزرگ وہی ہے جڑا اللہ دا فرما بردار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دا متبع ہوئے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرج کے فرماتے ہیں اوے لاہور والے ہو، لاہور والے ہو سنا سن لو، کوئی بندہ ہوا کے اندر اڑتا آ جاوے میں اس ولی نہ مننا گا، کوئی بندہ اپنے ہاتھ دے اتنے سرے جما دے میں اس ولی نہ مننا گا، کوئی بندہ اپنا مسلح سمندر دے تے وچھا کے نماز پہ پڑھے، اس دے پیراں نوں پانی بھی نہ لگے، میں اس ولی نہیں مننا گا، میں اس دجال آکھاں گا۔ کیوں؟ جب تک اس کی زندگی میرے نبی کی سنت کے مطابق نہ ہوئے، جب اس کا عقیدہ میرے نبی کے فرمان کے مطابق نہ ہوئے، اور دجال بھی ہو سکتا ہے، وہ ملعون بھی ہو سکتا ہے، وہ شعبے باز بھی ہو سکتا ہے، وہ مداریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ سن ولی اللہ کے معیار پہ نہیں پتا، یہ تن شاہ ہے، ننگے شاہ ہے، یہ طوطے شاہ ہے، گدڑ شاہ ہے، شاہ کا نام لا چھٹو نام تے بس۔ جس طرح ہود آ گیا تو سلطان باؤ کی طرف نسبت ہوگی، جو کچھ بھی آپ بات چھٹے اور سلطان باؤ آپ سے ایک پنجابی نے جملہ میں نہ بولتا ہے نہ بزرگا کرنے بعد میں سن لو گیا کہ جتنے ہود آ چھٹے تو کہتے زمین آ چھٹے۔ اچھا جی، تو فرمایا یہ بزرگ ہوندے اللہ والے ہوندے انہاں دے ایک ہاتھ میں قرآن ہوندا ہے، ایک ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا فرمان۔ ہاں اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اسے خوب جان دیا جہان والے دے وچوں کہ ابراہیم علیہ السلام اس دن لے گن اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے میں رسالت کس میں دینی ہے، اللہ خوب جانتا ہے میں نبوت خاص کس کے ساتھ انتظام میں تاج رکھنا ہے۔ مکے والے بھی آکھنے لگے حضور علیہ السلام سے نبوت کا دعویٰ کرتا آکھنے لگے اس نہیں منتے، کیوں کہ اللہ نے کوئی نبی بنانا ہوتا ان دو بستیاں دے وچوں طائف والے دے وچوں تے مکے والے وچوں کوئی رئیس بندہ ہوتا، امیر ترین بندہ ہوتا، اس کو اللہ پاک نبی بناتا۔ دنیاوی لحاظ نال دیکھ لو انہاں دے کول مال بھی کوئی نہیں، دولت بھی کوئی نہیں، جائیداد بھی کوئی نہیں، غربت ہے، آپ کے صحابہ بھی غریب، نبی کتوں بن سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ظالمو اے معیار نہیں میرا، دنیا کے کمینے لوگ دنیا کی طرف جاتے ہیں، اے معیار نہیں جے معیار ہوئے تو میں اپنے نبی نوا کیا میرا پیغمبر تو چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے توجہ کرنا جا کے کہنا، اگر تو چاہتا ہے میرا محمد، اگر تو چاہتا ہے میرا پیغمبر اے پہاڑ سونے کا بنا دینا، تو چاہتا ہے تو میں بنا دینا۔ اللہ دے پیغمبر نے کی فرمایا؟ نہیں 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 میرے اللہ، میں سونے دے پہاڑ کی کوئی لوڑ نہیں،
میں تے اپنے بھائی داؤد دی طرح چلنا، ایک دن روزہ رکھنا تے ایک دن افطار کرنا تے تینوں یاد پیا کرا۔ لوگ آدھا پتہ نہیں نبوت کا معیار ہی نہیں سمجھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، میں خوب جانتا میں نبوت کس کو دینی ہے۔ جس طرح سے ابھی مان چاہتے ہیں کہ کوئی بڑے کلیجے والا بندہ ہوئے ہے، بڑے دل والا بندہ ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں دل بھی جانتا، میں کلیجہ بھی جانتا، میں حیثیت بھی جانتا، میں کس دن نبوت ساڑھے دن نبوت کا تاج رکھنا ہے، میں جنت دینا میں نے پہلے ہی بنا ہوتا ہے۔ اور ایرے خیرے نبی بنا سکتا ہے، مرزا کرنا آتا ہے، میں نے یہ نبی بنا۔ ختم النبوت کا معنی خاتم النبیین دا مرزا گاما ایک معنی کرتا، دوسری یاد کرو آدھا ختم ختم کا میں نے مور ہے تو حضور مور بن کے آئے، حضور نے میرے سے مور لائی ہے، میں نبی بن گئی۔ سارے بندے مجھ سے ختم تو میں کہ مور کہ مور حضور جس کے نام سے نبی بن جاتا تو مرزا گاما کا میرے سے نبی نے مور لائی ہے، حضور علیہ السلام نے مور لائی ہے، میں نبی بن گیا۔ حکومت کی مور ہوتی ہے، یہ حکومت کی مور ہوتی ہے۔ اسی جواب دینے آئے ظالموں، ایک دے حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ چلو اس مور کا معنی انجی کر لیں گے جو تسی آتے ہو کہ حضور علیہ السلام مور بن کے آئے، جس نے مور نہ دے نبی بن گئے۔ صدیق اکبر تے مور کیوں نہیں لگی؟ او مور عمر فاروق دے کیوں نہیں لگی؟ او مور حضرت عثمان دے کیوں نہیں لگی؟ او مور حضرت علی دے کیوں نہیں لگی؟ او مور حضرت حسن تے حسین دے کیوں نہیں لگی؟ او مور اشرا مبشرہ تے کیوں نہیں لگی؟ او مور بدری صحابہ تے کیوں نہیں لگی؟ او مور او جنہ درخت دے تھلے بیٹھ کے حضور علیہ السلام دے ہاتھ دے 1400 صحابہ کرام جنہ دے متعلق اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بدری صحابہ دے اوتے مور کیوں نہیں لگی؟ 1,40,000 صحابہ دے اوتے او مور کیوں نہیں لگی؟ کہ او مور ٹوٹی آئی ہے، ٹوٹی 24 صدی دے اندر مرزے گامے دے تے کاویان دے اندر جا کے لگی ہے۔ اور بڑی سیانی ہے اے ظالموں، اور بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے جج، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر، میں انہوں کی بات کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے۔ پڑھے لکھے طبقہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ قرآن نے انہیں کیا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ تو ان کے لوگ آتے ہیں پڑھے لکھا طبقہ ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے، یہ غیر تعلیم یافتہ ہو، قرآن نے تو جاہل آ گیا ہے، یہ ہدایت تو دور ہے تو پھر جاہل ہے۔ یہ نہیں پڑھے لکھے کی کیا حیثیت؟ اب چلیے آگے چلو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال لنبیہ وقومہ، جدوں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو قوم اپنی قوم نو، پہلے باپ کے نال مذاکرہ ہوا ہے۔ گھر کا بیان بھی قرآن نے نقشہ کھینچیا اپنے گھر کے اندر، کیوں ماں کا گھر کے اندر بھی جھڑپ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پیو کے پتر کی جھڑپ ہو جاتی ہے، ماں کے دھی کی جھڑپ ہو جاتی ہے، میاں کے بیوی کی جھڑپ ہو جاتی ہے، اولاد کے والدین کی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ پہلے باپ کے نال جھڑپ جڑی ہو رہی ہے، دیکھو تو بھی قرآن نے محفوظ کی ہے۔ پھر باہر نکلو عوام کے نال جڑی جھڑپ ہوئی ہے وہ قوم ہی کہ اپنی قوم کے نال بھی اللہ بات ہوئی، پھر وقت کا حکمران نمرود، پھر اس کے نال جڑی وہ بھی اللہ نے محفوظ کر فرمایا ماد حماد اتحاب تماثیل۔ او میرے ابا ایک ہی ہے ان تماثیل توجہ کرو، ایک ہوتا ہے حجر، حجر آخر پتھر نو، حجر جس کا معنی پتھر، شجر جس کا معنی درخت، قمر چند، شمس سورج، کواکب، ستارے۔ اس جگہ سے جگہ فرمایا تماثیل، تماثیل مطلق پتھر نو نہیں آخری، یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو پتھروں کی پوجا کر دیا ہے مکے میں پتھر، اس جگہ دے لفظ پتھر کا نہیں بولیا، تماثیل کی مثال کی جمع تماثیل، اور وزن کی جمع اوثان، سنم کی جمع اوثان۔ تو فرمایا تماثیل ما هذه التماثیل، یہ کیا ہے ان تماثیل؟
تماثیل کس آدھن یعنی کسی انسان دی تصویر بنائی جائے دی روح دی خاص کر کے تصویر بنائی جائے اس آدھن وصل بھی آدھن اوسان بھی آدھن اور اس کو تماثیل بھی آدھن اس کو میرا پتھر نہیں آدھن اگر جے پتھر دے ہوتے اس کی تصویر بنا دیں تو پھر نام ہی رکھ دیں اے ابراہیم خلیل اللہ کی مورتی ہے اے اسماعیل ذبیح اللہ کی مورتی ہے اے اول حبل کی مورتی ہے اے حبل او آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل تو حبل بن گیا حابیل بھی پوجا ہوتی رہی اسماعیل علیہ السلام نے آدم شیطان آخیا اے ابراہیم توڑ رکھ آج بہت دیر توڑنے نہیں توڑ لے منہ تے ہاتھ پھیریا اس نے میں نے بھی شیطان نہ کیا ابراہیم خلیل اللہ میں جے تیرا بت بھی نہ پجایا اس کے نہیں مکے دے اندر 360 بت لوگوں نے بزرگاں نے بنا کے رکھے 360 مورتیاں بنا کے رکھے 360 مجسمے بنا کے رکھے سارے بزرگاں نے کوئی نبیاں دے کوئی ولیاں دے کوئی پہنچے سرکار جنہاں قائد بزرگ ہیں انہاں دے ہر ایک کمبے دا علاج لگا وہ تصویراں بزرگاں دیاں تے نبیاں ولیاں دی سب تو بڑی تصویر ابراہیم خلیل اللہ دی سب تو بڑی سب کا سردار شیطان نے پجایا کہ نہیں ساڈے بزرگ فرماتے ہیں ایک بابا کوڑا اس کا نام رکھا بابا کوڑا توحید بڑی کوڑی بیان کرتا بڑا شرک کے خلاف آدھے اللہ دی شان ویکھو وہ مر گیا نا دوسرے دن اس کی قبر دیتے ڈیوا پیا ساری زندگی اس کی تردید کرتا رہا اوے ظالمو قبراں تے دیوے نہ بالے کرو او چڑھاوے نہ چڑھائے کرو خود ہی قبر دی شیطان کتنا حرامی ہے آتا چانوں کی پتہ اتنے پہنچی ہوئی سرکار اتنے میں آیا تیرا کام ہو گیا ہے تسی بھی آیا کرو تے چڑھاوے چڑھائے کرو اتنے منتا منیا کرو بان کی پتا اس وقت قدر نہیں نہ کی تھی پھر شیطان دوسرے پاسے آ زندہ بندہ ہوندا شیطان اس کی دعوت نہیں منن دیتا اللہ دا بھی بیان کر رہا ابراہیم خلیل اللہ بیان کر رہا موسیٰ کلیم اللہ بیان کر رہا شیطان کا کہنا ہے محمد رسول اللہ بیان کر رہا شیطان نقریب نہ ہونے لگا کہ تھوڑے بزرگاں نہ من کرے کہ پیلا فقیرہ کو نہیں منتا جو دادے دا مدد چھڑا دیتا ہے کہ جب وہی بزرگ دنیا تو ٹر جاوے نا اسے بھی پوجا کراندا اسے بھی پوجا کراندا تائی تو حضور علیہ السلام نے آخری وقت لعنت فرمائی ایسے لوگوں پہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا دے اس کی پوجا شروع ہو جاوے اللہ نے ایسی حفاظت کی 4 دیواریں بن گئی قبر کی ایک دیوار دوسری دیوار تیسری دیوار چوتھی دیوار 4 دیوار ہن زائرین دور نہیں آتے پہلی دیوار عمر بن عبدالعزیز نے بنائی ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں جس میں دیوار حجرے دے ایک تو حجرے دی اپنی دیوار ہے نا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے بنائی اس کے بعد نور الدین سنگی نے 6 سال پلائی دیوار بڑا چلی کوئی اس نے بھی سراغ نہیں کوئی کھڑکی کوئی دروازہ نہیں پھر ترکیہ نے بنوائی کوئی کھڑکی کوئی دروازہ نہیں 4 دیواریں ہو گئی ہیں اب پھر انہیں جالی بھی لائی سالو سادہ نے حاجی لوگ سب تو پہلے حاجی جھوٹ بڑے بولے انہوں نے جو بھی جھوٹ بات آ گئی تو خبر دیکھ کے آیا دیکھ کے آیا وہ ظالموں کتنی دیواریں ہیں 4 دیواریں تو سے خبر سے تھوڑی نظر کے لے گئے 13 صدیاں ہو گئی ہیں 13 صدیوں تو بعد کسے قبر نہیں دیکھی مکے والے بھی نہیں دیکھ سکے تو اسے ایک تو مٹی چاہ کو کیا دیکھا ایسا تماشا اچھا جی توجہ کرو یہ اللہ نے حفاظت کروائی ہے اللہ نے حفاظت کروائی ہے اگر دیوارہ نہ ہوگی یا ننگی قبر ہوگی تو مشرک چٹ پٹ کے قبرانہ چٹ کے ہی کی حال کر دیتے اللہ نے حفاظت کرائی ہے حضور علیہ السلام کی دعا کروں گی اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد اے اللہ میری قبر کو عبادت خانہ نہ بنا دے بت خانہ نہ بنا دے جس طرح سابقہ نبیاں دی قبراں پوجیاں گئیاں حضور فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا
قبور کس دی جمع ہے؟ قبر دی. میں حدیث رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، میں حدیث کے نام تشریح کر رہا. لعن اللہ الیہود والنصارى، حدیث یاد کر لو، دل تے لکھ لو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود، اللہ لعنت کرے یہودیاں تے، والنصارى، اللہ لعنت کرے نصارہ تے، عیسائیاں تے. کیوں؟ یا اللہ کے نبی کو نہیں سمجھتی، اللہ کے نبی تے کسی تے عام لعنت نہیں کرتا. معلوم ہوتا کوئی بڑے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جرم دیکھا ہے، لعنت فرما رہے. کیوں کہ فرماتے ہیں اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، انہاں نے نبیوں دی قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا. یہ آدھے بتاں نو پوج دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبیوں دی قبراں نو پوج دیا ہے. اور بات نہ بلنگا کی بنی ہے، کیا بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی ہے؟ آپ حضور کی بے فرماتے ہیں بتاں دی نہ کرتے ہوتے، نبیوں دی بے کرتے آئے. اتخذوا قبور انبیاء، انبیاء نبی دی جمع ہے، قبور قبر دی جمع ہے. نبیاں دی قبراں دے اوتے جڑا سجدہ کرے اس دے اوتے تے لعنت، جڑا اج دے ولی دی قبر تے سجدہ کرے اوتے رحمت کیویں آ سکتی ہے؟ سوال ہے. اچھا جی آگے چلو. تماثیل کی تشریح کر رہے ہیں. تماثیل اس کو آتے ہیں انج نہ سمجھ آتی ہوئے، شہر دے کر چلے جاؤ، کپڑے والی دکان پہ چلے جاؤ، انہاں لکڑ دے اور پلاسٹک دے انسان بنا کے صحیح عورتاں مرداں، پھر انہوں نے کپڑے پوائے تو نور کو میچ وقت رکھے. لوگ آ کے ویکھن نا، انہوں نے تماثیل آخدے، انہوں نے تماثیل آخدے. شکل انسانی بنائی ہوئی ہے، شکل انسانی بنائی ہوئی ہے. اتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تماثیل، یہ جڑیاں نبیاں والیاں دیاں تمثیلاں پیاں بنانا ہے اللہ دیاں ڈھلا کے جتنے انہوں نے مجاور بن کے بہ جاندے ہو، مجاور بن کے. مجاور بھی بڑے فنکار ہوتے ہیں، ظالم گل دے اندر پٹکا پا لیا، سبل پٹکا پا لیا، ظلماں نمیاں کر لیاں، ہاتھ بھی تسبیحاں پھڑ لیاں، رنگ برنگے کپڑے پا لے، عورتیں بھی طرح طرح کے کپڑے رنگ برنگے پٹکا دیتے، پھر لیٹن کر دیتے. کیوں؟ شکار کرنا ہے نا فنکارو، شکار کرنا ہے نا. مجاور سارے شکاری ہوندے ہیں، یہ عورتوں نے شکار بھی کرتے ہیں، مردوں نے بھی شکار کرتے ہیں، ایمان کا شکار بھی کرتے ہیں، عزت کا شکار بھی کرتے ہیں، مال کا شکار بھی کرتے ہیں. سانوں سمجھ نہیں آتی. جڑیاں درباراں تے جانیاں ماں پیو والی تے جاتی کوئی نہیں. اڑمال شریفہ کے میلہ لگنے اچھا جی. تو فرمایا یہ میلے لوانا بھی کافراں دا کام ہے، تے میلیاں نوں آباد کرنا اج کل دے نقلی مسلماناں دا کام ہے. لواندے او ہیں تے آباد اسی کرتے ہیں. کمال ہے. اور اسی مسلمان اخوان والی بات کرتے ہیں نا، تو میلے لاؤ والے کافر ہوتے ہیں، ہندو لاتے ہیں، سکھ لاتے ہیں، یہودی لاتے ہیں، عیسائی لاتے ہیں. تے آباد اسی جا کے کرتے ہیں انہوں میلے رسمی جا کے شرک شروع کر دینے ہیں. شیطان شرک کرن دا جتنے بھی کوئی میلہ لگے گے کوئی نہ کوئی بزرگ کا دربار ضرور ہوئے گا. اتوں نکلیا تو اتنے جا کے بابا میری تیرے اگے تیری اس دے اگے میری سنتا نہیں کہ تیری موڑتا نہیں. ہاؤلائے شفاعؤنا عند اللہ، یہ سارے سفر سے اللہ میری سنتا نہیں تے انہاں دی موڑتا نہیں، میری انہاں دے اگے تے اس دی اس دے اگے. اللہ فرماتا ہے لعنت ہوے تواڈے تے اے ظالمو، میں تے شاہ رب تو بھی قریب ہاں، ہر وقت سنتا، ہر ایک دی سنتا. کمال تے ظالمہ قوالی لگ گئی. علی 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 رب بھی پیا پھیرے پاوے دو شو پا کی گلی گلی. رب بھی تے پھیرے پانا بولیے تو سچے ہونا ہوتے. باہر بات یہ ہے شیطان بڑا انسان کا دشمن. اس بات سب تو پہلی کوشش کرتا ہے اس کو ایمان ضائع کرتا. ایمان پھر اس کو شرک آ جانا، پھر عزت بھی جانتی ہے، پھر مال تے انجی جاتا نہ ضائع ہوتا. کئی عورتیں جناب لڑکیاں نوجوان لے کے چھوڑ جاتے ہیں، وہ جوان ہو جاتے ہیں، وہ کتنے چھوڑ جاتے ہیں، دو دن تو بعد مل گئی، 3 دن تو بعد مل گئی. جس اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہوئے تو پھر خیر تو نہیں ہونی. اچھا جی آگے سمجھیں.
تو فرمایا انتم لا کے پوچھتے مجاور بنے رہتے ہو اتنے بیٹھے جاتے ہو دن رات اتنے جا کے بیٹھ جاتے ہو کئی آتے نو راتاں جا کے کرتے نوجوان لڑکی نو راتیں کٹانے نو راتاں جا کے 21 راتاں جا کے خدا دربار کے اتنے رہ جی نو راتیں کٹ کے آئیے رات ملنگا دے کول آپ اندازہ لگا کہڑے پاس لوگوں دین غیرت سکھاتا ہے غیرت مشرق بے غیرت ہوتا ہے اس کو نہ کوئی عزت نہیں ہوتی ہے نہ اس کی عقل کم کرتی ہے اس زندے میں چھڑ کے تے مردے نے کولوں پیا جا کے نمتا ہے بے حیا ہو گیا ہے غیرت بھی گئی عزت بھی گئی ان سمجھ نہیں ہوتی تے مکے والے بھی کرتے آئے ننگے طواف کرنے ننگے طواف مردہ ہوتا ننگے طواف کرنے مکے والے کو کپڑے منگنے اور کہیں کرائے دے دیتے ہیں کہیں مفت دے چھڑتے ہیں یا دے چھڑن تو دے چھڑن نہ دیں تو ننگے طواف کرو کہیں کا نظریہ بن گیا انہیں کپڑے نال گناہ کرتے ہیں شیطان آتا انہیں کپڑے نال گناہ کرتے ہو اتار دیو ننگے طواف کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ننگا ہونا دے ان حرام ہے پھر اللہ نے کھانا کہ ننگا ہونا حرام ہے اور دن ساڈے وجدنا علیہ آبانا وڈ وڈیرے کرتے آ رہے ہیں ساڈا پچھوں کم آ رہا ہے محمد سانو نہ روک اور کم بے حیائی کا کر رہے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً فاحشةً اتنے بے حیائی کا اتنے دو فرمانے مفسرین نے کیتے فاحشةً کا معنی بے حیائی کا کام لفظی معنی لیکن اس کو مراد شرک بھی ہے اس کو مراد ننگے ہو کے طواف کرنا شرک بھی بے حیا بندہ کرتا ہے اس زندے نہیں چھوڑ کے مردے نہیں پوجا کرتا ہے بے حیا حیا نہیں انصاف نہیں پھر جرا ننگے طواف پیا کرتا ہے آپ اندازہ لگا لیں یا تک کہ بیا سن نیکی دا کام پہ کرتے ہیں واللہ امرنا بہا آخر کے سانو اللہ دا حکم مل جائیے لو جی کتا کتے دے بربٹا کتے ننگے ہو کے طواف کرنا دین اللہ دا حکم ہے ان نہ سمجھ ہوئے تھے آتے ہیں 11ویں کتوں کٹی اللہ کا حکم ہے 11ویں ختم اللہ بھی ختم پڑھیا قرآن میں چاہ رہی اندازہ لگا لو اتنے ختم اللہ کا معنی کی ختم مور لگا دی اللہ عوام نے دلا کرتے سال کو عوام کو دھوکہ دیں دے اچھا جی آگے چلو کم بے حیائی کا کرتے جاتے ہیں اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم تے اللہ کے نبی نے کول ہے اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی کا فرماتا ہے یہ کام حرام ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اللہ نے عدل کا حکم انصاف کا حکم دیتا ہے حیا کا حکم اچھا آگے چلو قالوا وجدنا آبانا لها عابدین اور ساڈے بڑے نے اسی طرح کرتے آئے دسویں متائی کرتے آ رہے ہیں قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين اللہ نے بھی فرمایا ہے لوگوں تسی بھی تے تواڈے وڈیرے بھی تسی بھی تے تواڈے اباؤ اجداد بھی تسی بھی تواڈے ماں باپ بھی فی ضلال مبین کھلی گمراہی کے اندر میں قرآن پڑھتے ہیں کھلی گمراہی کے اندر ایک اور مقام پہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا انی اراکا و قومکا ابا لیڈر آ قوم دا ابا قوم دا لیڈر آ ابراہیم علیہ السلام کی فرماتے ہیں یا ابا دے انی اراکا و قومکا یہ اشارہ سمجھے پہ ہو پہلے پہ نہیں خطاب کا تو مراد ابا تو انی اراکا و قومکا کہ تیری قوم تو لیڈر ہے قوم تیرے پیچھے میں انہوں نے کی ویک رہا میں کی اسی کے دینا انہوں نے میں کی ویک رہا انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین کھلی گمراہی دے اندر ہو کھلے کافر ہو تسی کھلے مشرک ہو تسی کھلے جہمی ہو تسی اپنے جو لگی کاوڑ تو لگنی آئی آگے اس کی تشریح آ رہی ہے کی کریں اچھا آگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین اے ابراہیم یہ جنہیں تماثیلہ دی نفی کر رہے ہیں یہ جنہیں پوچھ رہے ہیں تیرا انداز چنگا نہیں لگنا انہوں نے کیوں پوجا پہ کر دے ہو انہوں نے کیوں چڑھاوے پہ چڑھ دے ہو یہ واقعی تیرا اے نظریہ یا تو مزاح کر رہے ہیں
ام انت من اللہ لا الہ کھیل تماشے مزاق کر دیا یا میرا عقیدہ یہ وہ بن گیا ہے اس طرح ہوا نہیں ہمارا نے کچھ نہیں کر سکتے ان کے خلاف نہ کر تو تم ایک عورت ہے وہ نام اچھا نہ لو لتا توڑ دیتے ہیں لتا تو کچھ نہیں کر سکتے مشرک جڑا نا کھ ہلے تے چور چلے انج ہی ڈرتا رہنا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ اللہ واحد عقیدہ ہے مومن کا عقیدہ ہے مشرک کا عقیدہ نہیں کھ ہلیا تے چور چلے آؤ جگہ جگہ تو ڈرتا یہ لتا توڑ دیں گے تمجیاں پٹھیاں کر دیں گے یہ مجھے سکا دیں گے اور ظالموں نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اے نہیں اسے زکات نہیں نہ دینی یار بھی نہ چھڈنی خود کو گردن تے دار تے جواب ضرور چلا خدا بھی خدا کو نہیں مشرک کرتا اچھا جا کے چلو قرآن کی آپ گئے ہیں قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن کوئی لوگوں نفع نقصان کا مالک ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے الذی فطرہن وہ اللہ جس نے انہوں پیدا کیتا ہے پیدا ہر چیز کو کون کرن والا پاویاں نو پیدا کرن والا اللہ بزرگاں نو پیدا کرن والا اللہ صالحین نو پیدا کرن والا اللہ انبیاء نو پیدا کرن والا اللہ تہانوں نو پیدا کرن والا اللہ سانوں نو پیدا کرن والا اللہ جڑا سچی نو پیدا کرن والا ہوے عبادت اسی دی کرنی چاہیے اے تے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے لن یخلقوا ذبابا ولا یجدوا مولا یہ سارے بھی میرے جاون دولے موتے یہ ساری کائنات میں جارے اللہ چیلنج اللہ پاک کا سبرہ مانا ہے آخری نے پوچھا کہ دیکھو اللہ پاک فرما دیں لن یخلقوا ذبابا ولا یجدوا مولا جن آدم بیٹے دے سکتے پتر دے اللہ فرماتا مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے یہ آدم بیٹے دے اللہ فرماتے بچے بھی پیدا نہیں کر سکتے یہ آدم بیٹے دے اللہ فرماتے ایک ٹاور بھی پیدا نہیں کر سکتے اور اللہ فرماتے چوہا بھی پیدا نہیں کر سکتے اللہ کا مقابلہ مشرک نے کیتا اور چوہے کے ساتھ اللہ ولی کیا پیدا کرتا ہے آخدین کے نہیں مقابلہ کیتا ہے اللہ فرماتا ہے شاہد اللہ ولی چوہا بھی نہیں پیدا کر سکتا چوہی بھی نہیں پیدا کر سکتا کیڑی بھی نہیں پیدا کر سکتا لالی سے طوطا بھی پیدا نہیں کر سکتا اس کا اپنا وال ٹوٹیا جائے تو وال بھی نہیں لگا سکتا اس کی روح نکل فرشتہ آ کے لین واسطے وہ بچا نہیں سکتا اپنے آپ کو یہ اپنے کفن دے بھی مالک نہیں جنہوں نے کسی آدھے کرنیاں والے تے بھرنیاں والے ابراہیم خلیل اللہ نے عقیدہ کا زور دیا آگے دیکھو وانا علی ذالکم من الشاہدین میں اس بات دے گواہ بھی ہوں پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے ظالم سمجھتے نہیں میرے فوراً ابراہیم علیہ السلام نے ایک دھمکی خیز بات کی تھی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ خدا دی قسم میں ضرور جنہ دا میچا لواں گا تواڈیاں بزرگاں دا جنہاں نے مورتیاں بنا کے رکھیاں نے مورتیاں دا بعد ان تولوا مدبرین جدوں تسی واپس آؤ گے نا تے تے جا کے ایتھے اس جگہ تے گیا کہ ابراہیم اس میلے تے چلیے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انا سقیم میں بیمار ہوں کیوں یہ تو تسی کر دو میرے طبیعت کے خلاف ہے میں نہیں جا سنت یہ ہے پیغمبر کی جتنے شیطانی کام ہوتا ہوئے اتنے نہیں جانا چاہیے اتنے طبیعت خراب ہو جاتی ہے مواحد مسلمان کی شرک ویکھے کفر ویکھے نافرمانی ویکھے شیطانی کام ویکھے غیر اللہ کے سجدے ہوتے پہ اور ویکھنے میں خوش ہو جاوے انہوں تے اگ لگ جاتی ہے مواحد آدمی ابراہیم خلیل اللہ سبق دے رہے ہیں اسی آدھے چل میرے کو نہیں تو لگی جا بابے دے دربار تو لگی جا سارا دن آپ آخر تو لگی جا پیسے بھی نہیں لگو عقیدہ آپ بھی سمجھو اور فقیروں نے بھی سمجھاؤ کیا جہنم میں کوئی جانی ہے اچھا جی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ الہ عقیدہ سلام بعد ان تولوا مدبرین ابراہیم علیہ السلام کا کل کے چل میلے تے چلیے فرمایا میں نہیں جانا تسی چلے جاؤ فرمایا میں تواڈے اللہ مشکل بچاواں دا پیچھے بیچا لواں گا جاؤ کبھی وہ چلے گئے میلے تو وہ چلے جائے
یہ یاد رکھا میلے لوانا کوئی مسلمانوں کا کام نہیں ہے، میلے سجانا بھی کہ تو مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں نے ذہن بنیا کہ میلے دے جانا ماں دے نال پیو دے نال، میلے دے چھوٹے چھوٹے بچیاں تے بچے وہ جب تک پھیرا نہ پوا لینا وہ سمجھ لے انہیں سمجھ لے دین ہے ضروری ہے ہونا، جس طرح آج کل یاد نہیں ضروری سمجھ لیتے ہیں، ضروری سمجھ لیتے دین تے نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، اے ختم تے 40 میں یہ دین تے نہیں ہے نا، ہوں لوگ ضروری سمجھ لیں دین سمجھ لیا۔ ابھی اللہ فرماتے ہیں نا کہ اپنے بیٹا ایک اگ پا رہے شیخ فرماتے ہیں، مکی صاحب بھی فرماتے ہیں، اوے لوگو چور ڈاکو زانی شرابی توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، مشرک کو بدعتی آدمی توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ ڈاکو چور زانی شرابی تو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، ایک نہ ایک دن توبہ کر لے گا۔ مشرک تے بدعتی آدمی انہوں تعظیم تے نیکی تے ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو توبہ نہیں کر سکے گا، بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ آگے چلو، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ابراہیم علیہ السلام وڑ کے ایمان بگاڑے دے اندر ٹوکا لے کے کہاڑا لے کے، کیونکہ انہوں کا ایک خاص جگہ بنی ہوئی تھی جتنے سارے اپنے اپنے خدا رکھے سن، اتنے وڑ گئے، کسی کا کن کٹ چھڑیا ماری ایک کن لا کے پرا، کسی نے موٹے تے ماری موٹا لا کے پرا، کسی نے نک تے ماری نک لا کے پرا، کسی نے دھون تے ماری گاٹا لا کے پرا، کسی نے گٹے تے ماری گٹا لا کے پرا، کسی نے گوڈے تے ماری گوڈا لا کے پرا، ٹکڑے ٹکڑے کر چھڑیا۔ قرآن آخدا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ٹوٹے ٹوٹے کر چھڑیا، اللہ کبیر اللہ جہاں وڈا گرو آنا وچ کھڑا اس نے کچھ نہ آکھیا، وہ کہاڑا اس نے کندھے تے رکھ چھڑیا۔ یہ کس واسطے کیتا؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ پھر اس کی طرف لوٹ کر آؤں گے۔ لعلہم اس نے دو معنی مفسرین نے کیے، الیہ تو مراد کون ہے؟ یا تے اے بڑا گرو جس نے کندھے تے کلاڑا رکھیا، اس نے اوپر آ کے ویکھن کے سارے تے ٹوٹے ہوئے پے تے کلاڑا ہی دے کول ہے، جس طرح چند بندے مرے پے ہون، ٹکڑے ہوئے پے ہون، خونوں خون ہوئے پے ہون، ایک بندے ہاتھ دے وچ ٹوکا ہوئے، یہ سارے آخر ٹوکا ہی دے ہاتھ وچ بندے مرے پے نہیں مرے۔ بہرحال دوسرا کہ اے اس کی طرف آؤں گے، اس گل توجہ کہ انہوں تے کچھ نہیں ہویا، دوجا سارے ٹکڑے ہوئے پے، یہ بڑا گرو ہے۔ دوسری تفسیر مفسرین نے کی، الہ تو مراد خود ابراہیم علیہ السلام ہے۔ چند آئے پیڑ بڑے پیڑ لگے، اسی وچ آنے کوئی مناتے تے پیڑ لگے، مگر نہیں اچھے سامنے اندر جدہ مرضی ہے گل کر لو، جتھے مرضی ہے گل کر لو، کرنی اللہ کے قرآن دے ہوتے، اللہ کے نبی کے فرمان دے ہوتے ہیں، مجال ہے کوئی سامنے آوے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے آئے، میرے سامنے لوگ آؤں، کوئی پیڑ بن جاوے، کوئی میدان بن جاوے، سارے اکٹھے ہو جاؤں، پھر میں مسئلہ کھول کے دستا، پھر یہ بس بھی ہو جاؤں گے، پھر مسئلہ نتر کے آ جائیں گے، نتر کے آ جائیں گے۔ اچھا نہیں، بہرحال وہ آگے جناب علی انہوں جب حشر میں جاؤ ہوئے 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 اور دیروں کا نواز دے آئے تھے، ٹنگا توڑ چھڑ دینا، اپنی ٹنگا توڑائی بیٹھے اب نہیں لگا، ایڈی ٹنگا توڑ دین دین، منیاں پٹھیاں کر دین دین، بچہ سکا دین دین، مشکلہ حل کر دین دین، مشکلہ میں فسا بھی دین دین، انہوں کا اپنا آج کی حشر ہویا پیا، جنہیں اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ آئے جناب آکے ویکھیا اکی بکی ہو گیا، کھنے گے قالو من فعل هذا بآلیاتنا انہ لمن الظالمین، اور اے کم کس نے کیتا ہے ساڑھیا مشکل کشاواں دے نال، ساڑھیا معبودہ دے نال، ساڑھیا تماشلہ دے نال، اے کم کنے کیتا ہے، اے تے جرت ہی کوئی نہیں کر سکتا، اتنے کوئی تنکا بھی نہیں لے جا سکتا، اتنے کوئی ایک مانجا بھی نہیں تندے چک کے جا سکتا ہے، کوئی لکڑ بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ ایک ہی ہوئی آتے نا مسئلہ سمجھو،
اللہ نے قرآن آخدا بے آلہتنا سادے علاوہ دینا تے قرآن وچ آیا لا الہ الا اللہ الہکم الہ واحد الہ تے ایک کوئی نہیں اور کوئی نہیں تے تو 360 الہ بنا کے رکھ لے آئے تو یہ مشرک دی مت ماری جاتی انہو لمن الظالمین یہ بڑا کوئی ظالم ہے جس نے یہ کام کیتا ہے ظالم قرآن نے تے انہوں نے ظالم آکھیا تو او آخدے پے جن نے یہ کام کیتا شرک دا انڈا توڑیا او ظالم ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے لگے قرآن کی آخدا ہے او تے میرا خلیل ہے او تے میرا دوست ہے او تے میرا محبوب ہے لیکن اللہ نے قرآن بولیا ان الشرک لظلم عظیم شرک کرنے والا ظالم ہوتا ہے شرک بڑا ظلم ہے شرک کرنے والا ظالم ہوتا ہے او ظالم تے تسی ہو میرے خلیل ہو میرے عالم آخدے ہو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو نہیں جواب دینا میں آپ کے جواب دوں گا اچھا آگے جناب پھر بن گیا آج وقت ابراہیم علیہ السلام چل دیا آگے آگے آخر لگے قالوا سمعنا فتن اسا سنیا ہے فتن ایک نوجوان ہے اور کوئی نہیں دوسرے تے سارے مشرک ہیں مشرک میت کی طرح ہوندا ہے مردے کی طرح ہوندا ہے موحد زندے کی طرح ہوندا ہے کیا دن سمعنا فتن اسا سنیا ہے ایک نوجوان ہے یذکرہم جو انہاں دا ذکر کرتا رہندا ہے یذکرہم جو انہاں دا ذکر کرتا رہندا ہے کس طرح ذکر کرتا ہے انہاں دی نفی دے اندر ذکر کرتا ہے آتا ہے کچھ نہیں کر سکتے انہاں نوں کوئی پتہ نہیں ہوندا یہ مشکل کشا نہیں یہ حاجت روا نہیں یہ نفع نقصان دے مالک نہیں یہ منیاں پوچھیاں نہیں کر سکتے ایویں جی تقریر ہو کرتا رہندا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم اس میں ابراہیم آخدین گل نکل آئی نا یہ کوئی وہابی ہو سکتا ہے کام کرنے والا ہوں بھی آخدین نا یہ کوئی وہابی ہو سکتا ہے کام کرنے والا انہوں بھی آخیا یہ ابراہیم ہی ہو سکتا ہے کوئی وہابی ہے اس علاقے کے اندر اور تو کوئی نہیں کر سکتا مجھے تو سارے بےمان دے مشرک کوئی پلیت یہ کوئی ابراہیم خلیل اللہ مبدع مومن موحد اکیلا آدمی اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قرآن میں آتا ابراہیم اکیلا نہیں پوری جماعت ہے کیا مطلب پوری جماعت جتنا کام کر سکتی ہے اتنا میرا اکیلا ابراہیم کام کر رہا ہے کان امتا قانتا للہ حنیفا تمام دنالوں توڑ کے ایک دنال جوڑن والا سنادل حنیف تمام دنال توڑ کے ایک دنال جوڑن والا یہ اسی کی کرتے ہیں ایک دنال توڑ کے اللہ نے لڑ تو توڑی ہے مشرک نے ایک دنالوں توڑ کے سارے نال جوڑن والا وہ بھی راضی ہو جاوے 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 انہوں ناراض کر لیا اللہ نے ناراض کر لیا اسی میں انجی نہ کریں ایک پاس برادری ایک پاس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بیٹھ جانا اسی کہڑے پاس جانے اس طرح ساڈا بھی امتحان شروع ہو جاتا فرمایا ایمان دو وقت پرکھیا جاتا یا خوشی دے ویلے یا غمی دے ویلے یہ امتحان ایمان دے امتحان کا ٹائم ہوتا ہے بڑے بڑے فیصل جاتے آگے چلو اللہ نے قرآن کی آخر ہے قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون حکمران تک بات پہنچ گئی ہے نمرود تک بات پہنچ گئی ہے کہ جی ساری پارلیمان نے فیصلہ دے دیتا ہے ساری اوپر نے فیصلہ دیتا ہے ساری پنچایت نے فیصلہ دیتا ہے ابراہیم کے خلاف انہوں سزا دیتی جاوے آگے لوگ سارے کیا کھڑ گئے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلاؤ جی ابراہیم علیہ السلام بھی آگے کالو بولے اور سارے بولے علاقے دے بندے ابراہیم اکیلا اسی کیا تھا یار میں اکیلا بننا تے یہ سارے برادری میں اکیلا اسی یاد ہے اکیلا ابراہیم علیہ السلام اکیلا بندہ ہے حبیب نجار بھی اکیلا بندہ اور مرد مومن بھی اکیلا بندہ ہو کتنا کام کر کے جماعت ہی نہیں کر سکتا اللہ فرمانے ڈٹ جانا تیرا کام ہے تے مدد کرنا میرے اللہ کا کام ہے جڑا سواد
منہ ہونا نہ گٹن والے کو حق دے ہوتے حضرت بلال کو مارا بھی پہ رہی دیا دیا احد 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 عربی دے اندر احد کس نو آتے ہیں حاجت روا ایک ہے مشکل کشا ایک ہے کار مختار ایک ہے بگڑی بنان والا ایک ہے داتا ایک ہے غریبہ ایک ہے سو لوگ کسی ہے اللہ والے سارے ہی سن لگ توجہ کرو احد 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 مارا بھی کھا رہی ہے احد احد نعرہ بھی لا رہی ہے انہوں سوال کی مسئلہ آ رہی ہے انہوں مجھے مسئلہ آ رہی ہے کیوں اللہ کی توحید کی الفاظ جس سے زبان دیتی آ گئے باہر ایک طرح وقت نہیں اس پاس جب یہ آگے سنو قرآن کا ترجمہ آخر لگے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم اے ابراہیم کیا اے تو کم کیتا ہے ساڈیا مشکل کشاواں دے نال ساڈیا معبوداں دے نال اے تو کم کیتا ہے سوالیہ جملہ انت کیا تو کیتا ہے کیا تو تے نہیں کیتا اور سن چکا ہے کہ تھوڑی دھمکی اچھا ہاں ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہوں پیڑ بنیا مسئلہ سمجھاون دا سارے اکٹھے ہو کے آ گئے کیونکہ تماشا دیکھنا ہے نا جو کہ نظر تماشا جو کہ قتل ہو جائے نا زیادہ لوگ اس کی جنانی کی ہوگی یا اس طرح کی ہوگی تماشا نہیں چلو تو لوگ فوراً اکٹھے ہو گئے یہ تماشا بن گیا نا ایک کو بندہ ایک پاسے انہوں سنا دینی ہے سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ جی ان سارے آگے تماشا ویکھن واسطے ہن کی آکھن لگے کہ ہن خود اقرار کرے گا جس طرح قاتل ہوتا ہے میں قتل کیتا یا کہ لو جی اس سے بدلے دے اندر سن قتل کیتا جاوے خود اقرار کرے گا اور ابراہیم علیہ السلام کو اقرار کروانا چاہتے ہیں سب کے سامنے انہوں نہیں پتا یہ آیا پلٹ جانی ہے جب ابو جہل چلے آ نا اسی محمد کے ساتھ سے نہیں مر گیا ختم کر دیا اور ابو سفیان آ گیا آ جاؤ واپس کوئی نہیں خطرہ ٹال گیا آ جاؤ اس آ کے نہیں میں جو کچھ کہہ دے کئی بندے ہیں نا جو کچھ میں کہہ دے اور واپس نہیں ہو سکتا نہیں میں کہہ دیتا میں محمد کے ساتھیوں آج ختم کر کے آواں گا کہ میلہ لاواں گے تھے شرابہ پیواں گے فتح تھا جھنڈا لگاواں گے یہ نہیں پتا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں فرعون نے بھی یہی آخیا پکڑو 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 وہ گئے تھے اگے دریا کے اللہ نے رستہ بنا دیتا پکڑو پکڑو آتا اللہ نے فرمایا آ نہ وہ بھی پکڑن واسطے جا رہا تھا یہ نہیں پتا فرعون میں موت کے منہ کے اندر جا رہا ابو جہل یہ بھی وقت آ فرعون یہ بھی پتا نہیں میں موت کے منہ کے وچ جا رہا وہ بھی موت کے منہ کے اندر چلا گیا یہ بھی موت کے منہ کے اندر چلا گیا ہوندا وہی ہے جو منظور ہے خدا بڑے بڑے نعرے مارنے والے پہلے بھی آئے تھے چل گئے اچھا جی کیا کرنے لگے کم تو کیتا ابراہیم علیہ السلام بولے بل فعلہ کبیرہم آذا عام لوگ ہی منع کر دیں بلکہ کیتا اس نے بڑے انہاں دینے وہ بڑا جڑی کندھے دے اوتے پہاڑا رکھیا ہوا نا اس کی طرف اشارہ کیتا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ دوسرا بولو بھی پوچھ لو یہ کر بول دے یہ عام منع کیتا جاتا اتھوں ہی کئی بیچارے نوں غلطہ لگ گیا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے آخیا اے وڈے نے کیتا ہے قتل دے کول پوچھ لے پہاڑا دے دے کو انہاں بیچارے نے کی پتا نہ قرآن پڑھیا نہ سبق پڑھیا استاد کو نہ تفسیر پڑھی نہ مسئلہ سمجھیا مسئلہ کیا ترجمہ اردو پڑھیا تے آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولیا جی اوے ظالمو ایک آنکھ کھول لیے دوسری آنکھ بھی کھولو قرآن آگا وَقُلْ مِنْ كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ابراہیم علیہ السلام نے تو جھوٹ بھی نہیں بولیا ظالمو تے سچا نبی حال نہ دا جھوٹ تے تسی دن رات بول رہے ہو میرا نبی تے سچا حال تے جھوٹ نہیں بولیا قرآن سچا 100 سنیار دی تے ایک لوہار دی کیوں آتے قرآن نہ پڑھے کہ قرآن چھڑ دئیے تے رکھنا پوے گا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولیا جی ایتھے بھی اوتھے بھی او ترے جھوٹ بولے لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ حدیث پیش کرتے ہیں اس واسطے قرآن آتا جھوٹ بولتے ہو تو حدیث گھڑ لئی ہے بنا لئی ہے حضور نے نہیں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا اس کو آتے ہیں توریہ
عربی دے اندر. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا من فعل بل فعلہ من فعلہ، توجہ کرنا، بلا بل فعلہ من فعلہ، بلکہ جس نے کم کرنا ہا اس نے تے کم کر چھڑیا ہے. میرا مانا یاد رکھنا، جس نے ایک کم کرنا ہا نہ ٹوٹے کرن والا اس نے تے کم کر چھڑیا ہے. کبیرہم ھذا، اے گرو جا کھڑا ہے بولا کیوں نہ پوچھ لیندے، جھوٹ نہیں بولیا، سچی گل کر گئے نا. اور اے جا کھڑا ہے بولا پوچھ لو کہاں مشکل کشا جو کوتا ہے کرن والے نے کر دیتا کم. سادہ شیخ استاد ہندی شاہ صاحب فرماتے آئے انہاں تو بڑا تو مراد ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑا میرے تو بڑا باتیں کوئی نہیں، سارے مشرک پلیت ہو، میں بڑا. اپنے آپ نے کی میں کم کیتا، مطلب میں بڑے نے کیتا، میں کم کیتا. اچھا جی آگے مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی ایک اور معنی کرتے ہیں. انہاں کا فرض کرو، دیکھو نا انداز سمجھان کا، فرض کرو جس طرح بڑیاں مچھیاں چھوٹیاں مچھلیاں نو کھا جانیاں، بڑے بادشاہ چھوٹیاں کنڈاں تے قبضہ کر جاندے. تواڈے کول کی ثبوت ہے کہ اس نے کام نہیں کیتا ہے بڑے نے؟ کیوں ثبوت؟ چپ تھلے سر کر کے کھرکن لگا. قرآن نے نقشہ کھینچا، قرآن نے آگے فَاسْأَلُوا مِنْ كَانُوا يَمْلِكُونَ، پوچھ لو جے کر بول دینے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ ظَالِمُونَ، تھلے سر کر کے آکر لگے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آکر لگے یار إِنَّكُمْ ظَالِمُونَ. اس تو پہلے کیا ہے بڑا کوئی ظالم ہے جس کام کیتا ہے، ہن کیا ہے پھر آپس میں إِنَّكُمْ ظَالِمُونَ، تسی ظالم ہو. ابراہیم علیہ السلام ساڈے منہ تے مار رہے، پوچھ لو انہاں کولوں یہ بولدے نے تے اے بابے دربار والے بھی کوئی نہیں بولتے، انہوں بھی کوئی نہیں پتا ہوتا کہ دنیا تے ہو رہا تے بھی نہیں ہو رہا، کون مرد آیا تے کون عورت آئی ہے، کون گھوڑے نچا رہا ہے تے کون گھوڑیاں نچا رہا ہے، کوئی چکر لگا رہا ہے کہ گھوڑا کھل جائے. اندازہ لاؤ نا مشرک کی مات ماری ہے، بزرگوں کی توہین ہے. آگے چلو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر تھلے کر کے، رؤوس راس کی جمع، نکسو تھلے مطلب بندہ شرما جاوے نا، جس وقت شرما جاوے تو منہ تھلے کر جاتا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے. اچھا ہن ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملیا، فرمایا جڑا بول نہ سکتا ہوئے، جڑا مشکلہ حل نہ کر سکتا ہوئے، جڑا اپنے آپ کو بچا نہ سکتا ہوئے، ظالموں تہاڈا مشکل کشا کس طرح ہو سکتا، تہاڈا حاجت روا کس طرح ہو سکتا. قل قال فتعبدون من دون اللہ، کہ عبادت کرتے ہو سوائے اللہ دے انہاں ہستیاں دی لا ينفعكم ولا يضركم، جڑے تہاڈے تو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، تکلیف بھی نہیں دور کر سکتے. اف اللہ قوم تو میں تہاڈے واسطے ٹھوک کے تہاڈے واسطے بولے بتا بدون من دون اللہ، جنہاں نے تسی اللہ کے سوا عبادت کر دیو. اچھا ہن آخری حربہ ہے اس کو ختم کر لگا، توجہ کرو. ہن اگوں دا آخری حربہ نمرود دا، عوام دا، وزیراں دا، مشیراں دا، چھوٹیاں دا، بڑے دا. انہاں کیا کیا قالوا خرقوا، تم جلا دیو ابراہیم، جلا دیو، سزا دیو. او 80 میل لمبی دیوار کھینچی، 40 میل 80 ہاتھ لمبی، 40 ہاتھ چڑھائی اس کی. او جناب اس دے وچ لکڑاں سٹو، پر وہ بڑا حویل بن گیا سمجھو. وہ لکڑاں سٹ کے سارے حصہ پاؤ تھوڑے معبوداں نہیں، اس نے توہین کی تھی، انہوں سزا ملے. او جناب حکومت بھی عوام بھی جناب لگے او علمے نکل رہے ہیں آگ دے. ابراہیم علیہ السلام نے سوچنا اس کے اندر کپڑے بھی انہوں نے لحال ابراہیم علیہ السلام دے. حضور نے فرمایا اول من تاتا، ابراہیم علیہ السلام یوم القیامت سب تو پہلے وہ بندہ جس کو کپڑا پہنایا جائے گا ابراہیم خلیل اللہ ہوئے گا، ورنہ سارے بندے ننگے ہونے. حدیث پاک کے اندر واضح ہوگا کسی نے پیروں کے اندر جوتی بھی نہیں ہونی، کسی نے تن سے کپڑا بھی نہیں ہونا، کوئی خطرہ بھی نہیں بیٹھا ہونا. جس طرح تسی پیدا ہوئے ہو اسی طرح دن قیامت دے اٹھو گے. بھائی صاحب نے سوال کی تیار شرم نہ ہوئے گی. حضور فرماتے ہیں آشاء و وقت ایسا ہونا ہے اپنا آپ کا بھی کسی نے پتہ نہیں ہونا، اپنے آپ کا بھی دھیان ہونا، کسی حل کی دھیان کرنا. ہوش اٹھے ہوئے ہوں گے بڑے گا کی اتنے
اکھا لگی ہون گیا تو ڈرے ہون گے تھلے ویکھ بھی کوئی نہیں سارے جب سورج ہوئے گا آدھے اپنے اپنے گناہ کی وجہ سے ڈبے ہوئے اس کی طرف اشارہ ہے پہاڑ ہے اتوں کوئی پرندہ بھی آتا ہے ادھر جاوے آتا وہ بھی جھلس جاتا انہوں نے سوچا اسرائیل آ گیا میکائیل آ گیا اسرافیل آ گیا سارے فرشتے ساڈی کوئی لوڑ ہوئے ابراہیم کوئی بندہ جو پھانسی لگن لگے تو کوئی بندہ کو ٹر جائے یار ساڈے لائق کوئی وہ آکھے گا یار انہوں پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں وہ میں جھوٹا دے لگن چلان لگن تو تو جب پوچھتا پیا میری کوئی لوڑ نہیں وہ ارد بھی سٹن لگے ابراہیم کے کول آ گئے سارے فرشتے ابراہیم امین بھی آ گیا آتا میری کوئی لوڑ ہوئے دوسرے فرشتے بھی آ گئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ پہ آئے ہو یا انہیں بھیجیا نے آپ پہ آیا کہ چلے جاؤ میں کوئی لوڑ نہیں تواڈی میری کار وہ دے نال لگی پھر وہ آخر لگے اچھا یہ بندہ سی اللہ کو آخیے جا کے تو جیڑا تیرے پیچھے اتنی توحید دکھاتے اے اثر پہ اوقات دے وچ چھٹن لگا اس کا اللہ نے فرمایا چلو دیکھ لو کچھ کے بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی نیاہدار تانوں واسطہ وسیلہ بڑھاواں درمیان وچ ہٹ جاؤ راستے دے وچ میں جانا خلیل جانے رب جلیل جانے جب اتتاق فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے آخری دعا کی تھی اللہم انت الاحد فی السماء وانا الاحد فی الارض لیس احد یعبد غیری اے اللہ کو سمجھنا کیا کرتا ہے میں زمین کیا کرتا میرے تو سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے میرے پڑھیا حسبی اللہ و نعم الوکیل کافی ہے میں اللہ تعالیٰ کے بہتر کارساز تسی بھی چلے جاؤ اے نعرہ عائشہ صدیقہ نے بھی لایا اے احد والے تے بدر والے نے بھی لایا اے حضور علیہ السلام نے بھی لایا اپنے دادے والا اے ابراہیم علیہ خلیل اللہ نے بھی لایا حسبی اللہ و نعم الوکیل انہیں جناب جتا جھوٹا اب دے او آگے لمبے نکل رہے ہیں آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بار بھی نہیں جلایا اللہ فرمائے قلنا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم اے آگ اللہ نے اب ہوا کہ خبردار یہ تو جلاویں کیوں اللہ نے حکم دنال جلا دیے خبردار اس کو کیوں جلاویں کہ کوئی ہو جاوے تو جلا چھڑے ابراہیم علیہ السلام نے رسیاں دنال چھٹیا رسیاں دن جل گئیاں ابراہیم علیہ السلام کا ایک بار بھی نہیں جلیا لمبے اسی طرح اللہ نے وہ تاثیر چھین لی آگ دے وچوں تاثیر کھینچ نہیں جلانے والی اللہ ہر شے تے قادر ہے من کان للہ کان اللہ لہ اللہ انہوں نے بچا لیا ہن نمرودیاں نہ کے بنیا اللہ وہی آگ آدم ابراہیم نے پر مارا بعد آدم ابراہیم نے پر مارا وہ آگ اڑ کے جتنا بھی ہو بے ایمان آئے انہوں نے گھر میں قربانی اور سارے کرونا ہو گیا کہ سارے کھا سکتے اللہ پاک نے دبا تے نمرود اندر نے مچھر بے جتیاں نال مرایا اللہ فرماندے جڑا میرا ہو جاوے میں اس طرح حفاظت کرتا ہوں جڑا میرے منگل والا نے مخالف ہو جاوے میں اس طرح نہیں دعا ہے اللہ پاک سے سارے نے تو حق قرآن سنت کی صحیح سمجھ دے تو حق قرآن سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے اللہ پاک سے سارے زندگی اسلام والی دے خاتمہ ایمان تے فرمائے اللہ تعالی کبھی بھی شمار فرمائے وما علیہ